مہاراشٹرین مراٹھی زبان سمجھتا ہے، گجراتی زبان سمجھتا ہے، انگریزی زبان سمجھتا ہے. ایمان ہے تو ایمان والے کی زبان تعلیم کے ذریعے اسے سمجھ میں آئے گی. اس کے اندر حوصلہ ہوگا، ولولہ بنے گا کہ ہم نے اتنے قصے صحابہ کے پڑھے کہ اپنی پسند کی چیزوں کو ایک دم چھوڑا. حکم آیا چھوڑ دو، کا چھوڑ دیا. حکم آیا کر لو، کا کر لیا. ذرا بھی دیر نہیں لگی. آپ نے بہت دفعہ سنا کہ شراب کا وہ جام جس کے بڑے رسیا تھے، وہ ہاتھ میں جاتا، ہاتھ اس کو اوپر نہیں پڑا، وہیں سے رکھ دیا گیا. پردے کا حکم آیا، اسی ٹائم سے پردہ شروع ہو گیا. ہم چیخ کے کہہ رہے ہیں شرعی پردہ کر لو، ظلم سے بچو، شرعی پردہ کرو. شرعی پردہ بہت آسان ہے، اللہ کی قسم. جس کام کو اللہ کہے کرو وہ آسان ہے، جس کام کو روک دے رک جاؤ اس کا رکنا آسان ہے. ہم کرنا نہ چاہیں، ہمیں یہ فکر ہی نہ ہو کہ مجھ سے کوئی ناراض ہو رہا ہے، میرا اللہ ناراض ہو رہا ہے، تو پھر ہم منمانی کریں گے. کیا خیال ہے آپ لوگ کا؟ شرعی پردہ کرنے کا ارادہ ہے یا رسموں کے ساتھ جینا ہے؟ پہلے یہ بتا دیجئے تو میں بیان کروں ورنہ نہ کروں. جس کام کا آپ کا کرنے کا ارادہ ہی نہ ہو وہ بیان میں نہ کروں. ارادہ ہو تو بتا دوں. اللہ کی قسم اتنا آسان، اتنا آسان، اتنا آسان کہ اس سے زیادہ آسان کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا. نہیں ارادہ ہو رہا، ہمت نہیں ہو رہی ہے. اللہ سے نہیں ڈر لگتا، لوگوں سے ڈر لگتا ہے. اماں ناراض ہو جائیں گی، ابا ناراض ہو جائیں گے، بھائی ناراض ہو جائے گا، بھابھی ناراض ہو جائیں گی. ارے ناراض جب یہ سب ہو جائیں گے تو کیا بنائیں گے، کیا بگاڑیں گے؟ کسی باپ نے اپنے بیٹے کا مقدر لکھا ہے؟ ہمارا آپ کا لکھے گا؟ کسی بھائی نے جہاں تکلیف آتی ہے بھائی بھی ساتھ چھوڑ کے چلا جاتا ہے. کس کو خوش کرنا ہے، کس کو ناراض کرنا ہے، طے تو کر لیجئے. آج کہہ دیجئے کہ شکیل بھائی یہ بیان مت کرو، تو دوسرا بیان مجھے آتا نہیں، میں آئندہ جمعہ کو کہیں بھی جمعہ پڑھ کے گھر چلا جاؤں گا. اور یہ بیان اگر کام کرے تو کہیے کہ کرو. بولو تو کرو، تو مانو گے تو کریں گے نا. جب مانو گے نہیں تو کریں گے کیا فائدہ، کیا فائدہ؟ ہم گراہک، ہم تو سیلسمین آدمی ہیں، دکاندار آدمی ہیں. ہم گراہک کو مال بتاتے رہو، لیں گے ایک بھی نہیں تو کائے کے لیے بتائیں گے بھائی؟ ہم اپنی دکان کو تمہارے سامنے سب الٹ دیں، پھر شام کو گھڑی کرتے بیٹھے کپڑے کو، تو میں بیوقوفی کیوں کروں؟ تو پہلے یہ بولو ہمیں کرنا ہے. اور یہ سن لو، اللہ کے احکام سامنے آئے اور یہ طے کر لیا نہیں کرنا ہے تو یہ ایمان کی آواز پلٹ جائے گی. ایمان بھی ممکن ہے پلٹ جائے. کہہ دو گھر والوں سے. آج تک نہیں معلوم تھا، ہمیں نہیں معلوم تھا، ہمیں بھی نہیں معلوم تھا، ہمارے کوئی رواج نہیں. ایک مسلمان داڑھی ٹوپی کرتے پاجامے نماز کے ساتھ ساتھ جتنی رسمیں، جتنی بے دینی کرتا ہے، شادیوں میں کرے، نبی میں کرے، گھر میں کرے، باہر کرے، بیوی کے ساتھ کرے، بچوں کے ساتھ کرے، جو بھی کرتا ہے سب ہمارے گھر میں ہوتا ہے. ہمیں 67 سے 70 تک تبلیغ والے سمجھاتے رہے چلو چلو چلو. میری کچھ سمجھ میں آتا نہیں کیا چلو، کہاں چلو. لیکن اللہ نے جزائے خیر دے کہ انہوں نے سمجھانا نہیں چھوڑا، غصہ نہیں کیا، پیار سے سمجھاتے رہے. ہم بھی اللہ کے دی توفیق سے اللہ کے راستے میں نکل گئے. تو سمجھ میں آیا کہ ایک مسلمان کی جو زندگی ہونی چاہیے وہ تیرے پاس نہیں. اور موت آئے گی، سوال جواب ہوگا. تو اس وقت ابھی جب تو خود کہتا ہے میں ایسا نہیں ہوں کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا، ایسی زندگی میری نہیں ہے، تو مرنے کے بعد تیرا کیا ہو؟ تو پھر پوچھنا شروع کیا. علم ہمارا نمبر ہے، دعوت کے کام میں علم ایک نمبر رکھا گیا ہے، اور اس نمبر کا مطلب یہ ہے کہ جو نہیں جانتے اسے پوچھو. اس میں بیپ ہوئی ہے. جو نہیں جانتے اسے پوچھو، جو نہیں جانتے اسے پوچھو. حال کے امر کو پہچاننا. حال کے امر کو پہچاننے کا مطلب جس وقت کی شریعت کا حکم تجھے معلوم نہیں کہ سنت کیا ہے، شریعت کیا ہے، اسے پوچھ کر عمل کر. اس کا نام ہے تبلیغ. اور جو اس میں بھٹکتا ہے اور یہ سب نہیں کرتا وہ کیوں جاتا ہے وہ جانے، ہمارا اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. وہ تبلیغی مولانا الیاس صاحب علی تبلیغ کا تبلیغی نہیں ہے.
وہاں ایک نمبر ہے علم جس پر عمل کرنا ضروری ہے، اسی سے پورا دین آئے گا، اس کے عمل کے بغیر دین نہیں آ سکتا۔ تو پوچھنا شروع کیا، تو پوچھتے ابھی کہیں رواج نہیں ہے تو ذہن میں بھی نہیں آ رہا تھا شرعی پردہ جو پوچھے۔ ایک دن ایک عالم نے اللہ والے نے بیان کیا ہمارے گھروں میں شرعی پردے کا رواج نہیں ہے۔ بولا پردہ تو ہمارے گھر میں، یہ شرعی کیا چیز ہے؟ تو پردہ کیا ہمارے گھر میں وہ شریعت نہیں ہے کیا؟ ہمارے گھروں میں کون سا پردہ؟ بھابھی سے پردہ نہیں، مومانی سے پردہ نہیں ہے، اور سگی خالہ نہ ہو تو اس سے بھی پردہ نہیں، موانی اور کیا بڑی ماں چچی، بہرحال جس سے نکاح ہو سکتا ہے کبھی بھی اسے پردہ ہے۔ اور ہمارے گھروں میں اس کا رواج ہی نہیں، جو چاہے آتا ہے، جو رشتہ دار آتا ہے قریب کا سب گھر میں آتا ہے، بیٹھتا ہے، کوئی کچھ کہہ کے بات کرتے ہے، کچھ کہہ کے بات کرتا ہے، سالی سے پردہ نہیں، بھابھی سے پردہ نہیں۔ تو بعد میں مولانا صاحب سے ملا، حضرت سے، میں نے کہا حضرت یہ آپ نے ایک جملہ کہا ہے، شرعی پردہ کیا چیز ہے؟ کیونکہ پردہ تمہارے گھروں میں ہے، جو ہے وہی بتایا، کہ اس کا نام پردہ تھوڑا ہی ہے۔ یہ تو بے پردگی کا وہ موقع ہے کہ جن چیزوں سے روکا گیا، جس کے لیے پردہ نازل ہوا، اس کے پورے مواقع فراہم کرتا ہے گھروں میں بیٹھ کر۔ باہر کے لوگ تو اندر گھر میں آئیں گے نہیں، لیکن جو اس طرح کے نامحرم آ کر گھر میں بیٹھے، تو جس لیے پردہ اتارا گیا تھا وہ تو مقصد ہی فوت ہو گیا۔ میں تو آج آپ کے سامنے بول رہا ہوں، جب پوچھا تو میں سمجھ بھی نہیں پا رہا تھا، پھر میں نے ان سے پوچھا حضرت میں پڑھا لکھا آدمی نے، میں تبلیغ میں بھٹکتا ہوں، دیندار بننا چاہتا ہوں اور پورا دیندار بننا چاہتا ہوں، تو اس لیے مجھے بتا دیجیے۔ تو انہوں نے بتایا، تو میں نے کہا یہ تو ہمارے گھروں میں کہیں بھی نہیں ہے، لیکن کرنا ہے۔ تو نفس شیطان نے کہا بہت مشکل ہے۔ کیا کہا؟ نفس شیطان نے کہہ دیا بہت مشکل ہے۔ ابھی یہاں پنویل کے ایک بلڈر ایک بہت بڑا کام کر رہے تھے، میرے پاس دعا کے لیے آئے، کچھ باتیں ہوئی، تو میں نے کہا کیسے کریں گے؟ تو بہت مشکل ہے، آپ کہہ رہے ہیں میرے پاس تو ہے نہیں اتنا، اور اتنا کر ڈالنا ہے۔ تو کہا تو طے کر لیا ہے، کرنا ہے۔ تو نا کیسے کریں گے؟ کچھ مال سستا بیچ دیں گے۔ ہم نے کہا اچھا، نکال لیا نا راستہ، جس کو ہم کہہ رہے تھے بہت مشکل ہے، انہوں نے کرنا طے کر لیا، تو نکال لیا راستہ۔ نے کہا کچھ مال سستا بیچ دیں گے۔ میں نے کہا بھائی تو پھر تو شاید آسان بھی ہو جائے، اس لیے سستا دیکھنے کے رسوم تو ہر ایک خرید لے گا تمہارا مال۔ تو سب سے پہلے طے کرنا پڑے گا، کرنا ہے۔ ہم نے بھی اللہ کی دی توفیق سے سوچ لیا کروں گا۔ ان سے تو پوچھا نہیں، جتنا سوال کر لیا تھا وہی بہت زیادہ تھا، جتنا سوال کیا تو وہ بہت زیادہ ہو گیا تھا، خود ہی ڈر لگ رہا تھا کہیں ناراض نہ ہو جائے، اتنا پوچھ رہا ہے، اور نہیں سمجھتا تو پوچھے گا ہی۔ پھر حضرت عبد الحلیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا، جو میرے شیخ اول تھے، یہ لوگ جانتے ہیں اچھی طرح سے، پنویل میں آئے، یہاں پر کئی دفعہ آئے، ان کے پاس گیا۔ میں نے کہا حضرت یہ جو شرعی پردہ ہے اسے کیسے کیا جائے، کچھ سمجھ میں آ نہیں رہا ہے۔ کیا گھر میں ہماری بھابھی کیا برقع پہن کے بیٹھ جائے جب میں آؤں؟ تو کیا کروں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اور نہیں سمجھ میں آتا ہے اسی کا نام پوچھنا ہے کہ نہیں سمجھ آتا پوچھو، اور اسی کا نام تبلیغ ہے۔ میں تبلیغی ہوں اس لیے آج تک پوچھتا ہی ہوں، آج بھی پوچھتا ہوں۔ کچھ نہیں سمجھ میں آتا تو یہی پوچھ لیتا ہوں، بھائی کپڑا بہت اچھا سلایا، کہاں سلایا ہے، کیا سلائی دیا ہے، میں بھی سلا لوں گا اچھا، یہی سن۔ چشمہ لگاتا ہوں، کسی چشمے کا فریم اچھا نظر ہے، بھائی یہ فریم تو بہت اچھا ہے، کہاں سے خریدا، کتنے کا خریدا؟ پتہ چلا میں تو 550 کا لایا تھا، یہ کہہ رہے ہیں 350 کا، دکان کا پتہ بتا دو ذرا۔ میں تبلیغی ہوں، میں ہر جگہ پوچھتا ہوں، تو مسئلہ کیوں نہیں پوچھوں گا؟ میں نے حضرت سے پوچھا حضرت کیسے کیا جائے پردہ؟ اس لیے کہ الدین یسر، دین آسان ہے۔ کسی بزرگ کا مقولہ ہے، حدیث ہے۔ دیکھو دو طرف عالم بیٹھے ہیں، دونوں کہہ رہے ہیں حدیث ہے، مجھے معلوم تھا، لیکن میری زبان سے ادا کرنے کے لیے میں تائید چاہ رہا تھا۔ دین، دین بولو، دین بولو، دین، دین بہت آسان ہے۔ دین پہ چلنا کون کہہ رہا ہے؟ سب سے بڑے سچے، سب سے بڑے اچھے، سارے انسانوں کی خیر خواہی بغیر اپنے کسی نفع کے،
اپنے غم پہ کم روئے، وہ ہمارے غم پہ زیادہ روئے. یہ ایسے کی بات ہے، احسان فراموشی ہوگی ان کی بات نہ ماننا. آج بھی اپنے قبر اطہر میں امت کے غم میں رو رہے ہیں. معلوم کرو ذرا حالات، جاؤ تو صحیح. کیا خوش ہوں گے جب ان کے سر پہ چڑھ کر وہاں پر میوزک بجاتے ہیں. میوزک مٹانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں. آج مسلمان اپنے گھروں میں میوزک بجاتا ہے، موبائل پر گھنٹی میوزک ٹون میں رکھتا ہے، مسجد میں بجاتا ہے، اور اتنی عادت خراب ہوئی کہ ان کے دربار میں جا کر بجاتا ہے. کچھ نہ ہو تو ہر جانے والے کو ایک سمجھا دو کہ حرمین میں تو جا کے کم سے اللہ کے واسطے کام مت کرو. آپ علیہ السلام کو تکلیف ہوتی ہے. اس لیے فرمایا بہت آسان ہے. میں نے کہا حضرت بتا دیجئے، عمل کروں گا. کہا بس دیکھو، جب تم اپنے گھر جاتے ہو گھنٹی دباتے ہو، ظاہر کوئی دروازہ کھولے گا. تمہاری بھابھی نے دروازہ کھول دیا، اب تمہیں پتہ نہیں دروازے کے پیچھے السلام علیکم، میں شکیل ہوں، آنا چاہتا ہوں. بھابھی تھوڑا پردہ کر لو، انہیں دوپٹہ تھوڑا ایسا کرے، تم گردن جھکا کے چلے جاؤ. یہی ہے اس کا نام پردہ. مشکل ہے؟ ارے یہ مشکل ہے؟ بولو نا نہیں. یہ مشکل ہے؟ نہیں تو پھر کیوں نہیں؟ جب اتنا آسان ہے تو آج جا کے کہہ دیجئے کہ بھابھی بے حجاب سامنے نہیں آنا، میں گھر میں رہو تو تھوڑا دوپٹہ ایسا کر کے چلی جانا، میں خود بھی نگاہ نیچے رکھوں گا. نگاہ پڑ جائے گی توبہ کروں گا. یا اللہ ڈالنا نہیں چاہ رہا تھا، پڑ گئی، تم بھی توبہ کر لینا، تمہاری پڑ جائے. بس یہی ہے شرعی پردہ. بتاؤ دوستو، یہ ہے مشکل ہے؟ مشکل ہے؟ نہیں. جب باہر بے پردہ گھماتے ہیں، ہزاروں عورتوں اپنی عورتوں کو، مردوں کو دکھاتے ہیں، اور نہ جانے کتنے مردوں کی نگاہ اس چہرے سے زنا کرتی ہے، اور ہمارے جیسا راضی رہتا ہے تو اس کا دل سیاہ ہوا نہیں کیا ہوا خود ہی فیصلہ کرے. جس کو اللہ کی ناراضی کی فکر نہ ہو وہ تو بے فکری کی زندگی گزارے گا. موت سے پہلے دکھائے جائے گا یہ فرشتے آ گئے تیری پٹائی کے لیے، اور یہ سب تجھ سے ناراض ہے. اس لیے پیدائش سے لے کے موت تک رضا اور ناراضی کا ماحول بنا رہتا ہے. اللہ ہم سب کو اللہ کو راضی کرنے والا بنا دے.